ممکن ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله افضل الصلوات علی سید السادات کے حوالے سے میرے شیخ طریقت نے مدنی پنجسورہ میں ایک بڑا پیارا درود پاک نقل کیا ہے. اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اگر کسی شخص کو نسیان، یہ کیا ہوتا ہے؟ بھول جانے کی بیماری، قوت حافظہ کی کمزوری، کسی کو نسیان ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ عز وجل حافظہ مضبوط ہو جائے گا. آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ ہم یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ. مدنی پنجسورہ میں صفحہ نمبر 169 پر یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان ہدایت کے بخشش سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس عشق بھرے سلسلے میں سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے عشق بھرے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، اور علماء اہل سنت نے جو حدائق بخشش کی شروحات لکھی ہیں اس کی روشنی میں ان اشعار کے مشکل الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس ضمن میں آیات و حدیث پیش کی جاتی ہیں. آج جو ہم کلام پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے انشاءاللہ، وہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو جن جن اسلامی بھائیوں سے ہو سکے وہ ساتھ مل کر پڑھیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، کہیے یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نقص کا مطلب ہے کمی، عیب، کھوٹ. خار کہتے ہیں کانٹے کو. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ کمال کا حسن عطا فرمایا ہے کہ جہاں نقص یعنی عیب، کمی، تو کیا
کمی کا گمان بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پھول اس کے ساتھ ہوتا ہے کانٹا، یہی پھول خار سے دور ہے. آپ غور کیجئے، کسی پھول کو ہاتھ میں لے ساتھ میں کانٹا ہوتا ہے، اور جہاں شمع ہوتی ہے ساتھ میں دھواں بھی ہوتا ہے. مگر میرے آقا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلشن رسالت کے ایسے حسین خوبصورت پھول ہیں کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں. یہاں کانٹا نہیں ہے. آپ ایسی شمع رسالت ہیں کہ دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب پھر سنیے اور پڑھیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا بات ہے ہمارے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے آقا کی. اعلی حضرت وہ بڑی پیاری بات ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے یعنی جبریل امی علیہ السلام، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، کیوں کہ تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل بنایا اور وہ حسن عطا فرمایا کہ جو کسی کو عطا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. بہت عشق والی اور محبت بھری باتیں ہیں. اللہ ہمیں وہ توجہ کے ساتھ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مشکات شریف جلد 3 صفحہ 258 حدیث نمبر 5790. صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو یوں بیان کرتے کہ آقا آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا جا سکتا ہے. اور خود کئی مواقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ بخاری 1826 حدیث نمبر، بخاری شریف حدیث نمبر 1788، بخاری شریف حدیث نمبر 6345، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں کون میری طرح کا ہو سکتا ہے. آقا خود فرماتے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مثل نہیں. اور سبحان اللہ، ابھی جبریل امی علیہ السلام کے متعلق امام اہل سنت نے جو شعر بیان کیا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی بچیوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور کیا کہا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ اتنا عشق بھرا ہے کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول میں ترقی پائیں گے. وہ دیکھو یہ مدینے کی بچیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر رہی ہیں اور آقا کی زیارت ہوئی تو کیا کہہ رہی ہیں؟
وہ دیکھو سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند نظر آ گیا. ہم پر اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنا لازم ہے. کب تک؟ جب تک اللہ عز و جل کو کوئی پکارنے والا باقی ہے. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان جو کہ استاد زمن ہے رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے ترے دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ انبیاء میں جو سب سے حسین ہے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی میرے آقا کے طالب دیدار ہیں. اور قطب عالم تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے اس انداز سے بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مستاق کھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا بات. آئیے اسے مزید میں آپ کو قرآن پاک کی آیت اور ایک سنی عالم کی بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے. کون بناتا ہے؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے مبارک ناموں میں ایک نام مصور بھی ہے، وہ تصویریں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو خوبصورت بنایا اور کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو پستہ قد بنایا، کسی کو دراز قد بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو بینا، کسی کو اندھا، کسی کو کانا، کسی کو گونگا، اور کسی کو جیسا چاہے بنایا، بہرا بھی بنایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جیسا بنایا ٹھیک بنایا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی کام میں اعتراض کرنا یہ تو ایمان برباد کر دیتا ہے. اللہ پر اعتراض کرنا تو ایمان کی بربادی. بہرحال عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو جیسا چاہا ویسا بنایا. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پیدا فرمایا، کیسا بنایا؟ سنیے اس کا جواب حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لیتے ہیں. وہ صحابی جو دربار رسالت کے شاعر ہیں، وہ جو کفار میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غستاخی کرتے تو نعتیہ اشعار سے ان کا جواب دیا کرتے تھے. اور وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا جاتا اور وہ برسر ممبر آقا کے سامنے آقا کی ثناخوانی کیا کرتے تھے. وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے کہ یا اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی تائید فرما.
وہ کیا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہو، تو مزید فرماتے ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ نے خود چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جیسا چاہا ویسے بنایا، مگر اپنے محبوب کو ویسا بنایا جیسا محبوب نے چاہا۔ سبحان اللہ، جبھی تو میرے آقا اعلی حضرت جھوم جھوم کر آقا کی اپنے محبوب حقیقی کی ثنا کر رہے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو صبا نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نثار کا مطلب ہے قربان، اور سخن بات کلام۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اے میرے آقا میں آپ کے کلام پر قربان جاؤں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زبان عطا فرمائی ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات بے مثال ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے فرماتے ہی نہیں۔ جی ہاں، اپنی خواہش سے آپ کوئی بات کرتے ہی نہیں، جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن سنی، اعلی حضرت نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اب اس کی تفسیر سنیے۔ جب تک ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھ لی جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے قرآن کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے۔ اور امیر اہل سنت کی قرآن سے محبت دیکھیے کہ آپ نے دعوت اسلامی میں مدرسے قائم کیے کہ مسلمان مرد و عورت اور ان کے بچے بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور مدنی انعام میں کیا ہے؟ روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کی تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن فرماتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہکنا اور بے راہ چلنا ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں، جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلق عظیم اور آپ کی اعلی منزلت کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے۔ مزید لکھتے ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کی ذات و صفات و افعال میں فنا کے اس اعلی مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا، تجلی ربانی کا یہ اصطلاح تام ہوا، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام وہ تو وحی الہی ہے۔ جب آپ کرتے ہی وہ بات ہیں جو وحی ہوتی ہے تو سبحان اللہ، آپ کی ہر بات بے مثال، آپ کی ہر بات لاجواب، آپ کی ہر بات با کمال ہے۔ جبھی تو پیر مہر علی نے کہا چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کی وہ قدرت عطا فرمائی، وہ فصاحت عطا فرمائی، وہ بلاغت عطا فرمائی کہ دنیا کی اقوام میں کوئی ایسا بولنے والا نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور اہل عرب جو ہیں یہ اپنے آپ کو مطلب اتنا وہ زبان کے معاملے میں برتر سمجھتے تھے کہ اپنے علاوہ کو کہتے تھے عجمی۔ عجمی کا مطلب ہے گونگا۔ ان فصحاء اور بلغاء میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے کلام فرماتے تو اس کی علاقائی زبان میں کلام فرماتے تھے، اسی زبان کے محاورے استعمال فرماتے، انہی کی شان فساد کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کسی دوسرے علاقے کی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرتے دیکھتے تو الفاظ کی تشریح اور وضاحت کے لیے آقا کی بارگاہ میں رجوع کرتے کہ آقا ہمیں سمجھائیے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم کی شان عطا فرمائی، یعنی مختصر کلام اور کثیر معنی۔ آپ مختصر گفتگو فرماتے مگر اس میں کثیر معنی ہوتے، اور علماء نے کئی مثالیں اپنی کتب میں اس کی لکھی۔ اب سلسلے کا وقت بہت وہ قلیل ہوتا ہے، کیا کیا اس میں عرض کیا جائے۔ مثلا ہر انسان کو اس کی معیت حاصل ہوگی جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ مختصر کلام، معنی کثیر، بہت سارے ارشادات ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی وہ پیاری زبان عطا فرمائی، وہ زبان عطا فرمائی کہ سبحان اللہ کہ بڑے بڑے عرب کے فصحاء آپ کے سامنے گونگے ہو جاتے تھے، زبان ان کی بند ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مزید اعلی حضرت لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی قسم، با خدا کا مطلب ہے خدا کی قسم۔ اعلی حضرت قسمیاں فرما رہے ہیں، خدا کی قسم
در مصطفیٰ در خدا ہے، اور اس در مصطفیٰ سے بھاگ کر کوئی اور جائے سکون اور جائے قرار نہیں ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا فیصلہ بارگاہ خدا بندی کا فیصلہ ہے۔ مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گاروں کو اپنے محبوب کے در پر بھیج رہا ہے۔ جی ہاں، وہ مشہور قرآن پاک کی آیت ہے، پیش کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مجرم کو، اپنے گناہ گار کو اپنے محبوب کے دربار میں بھیج رہا ہے۔ اس آیت کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیری نعیمی میں بہت پیارے پیارے عشق بھرے مدنی پھول رنگ برنگے عطا فرمائے، اس میں سے کچھ سنیے۔ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے انکاری کے لیے رب تعالی نہ تواب ہے نہ رحیم ہے بلکہ جبار ہے، قہار ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں سارے مجرم اللہ تعالی کو بارگاہ رسالت میں پہنچ کر بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان، اپنے فضل سے سارے گناہ بخشنے والا رحیم پائیں گے۔ مزید فرماتے ہیں کوئی مجرم، کوئی گناہگار امت کے غمخوار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نہیں بخشا جا سکتا، کیونکہ آپ کی شفاعت اور سفارش بخشش کی کنجی ہے۔ مزید لکھتے ہیں شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پردہ ظاہری کے بعد بھی تا قیامت بلکہ بعد قیامت جاری و ساری رہے گی۔ مزید لکھتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں مدینے پاک حاضر ہونا ضروری نہیں، کہیں سے بھی توسل کیا جائے حاضری میسر ہو جاتی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، کہیے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پر جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اہانت کا مطلب ہے توہین، گستاخی، اہانتیں، توہین، گستاخیاں۔ کھلے بندوں علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پر، جرت، بہادری، بے باکی۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ علل اعلان کھلم کھلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
گستاخیاں کرنے والے، او بیوقوف، او احمق، تیری جرت، تو گستاخیاں کرتا ہے علل اعلان کلم کھلا، توہین کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں بھی محمدی ہوں، میں بھی ان کا امتی ہوں۔ فرماتے ہیں ہاں ہاں تو نہیں ہے محمدی، تو نہیں ہے، تو ان کا امتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ اعلی حضرت نے اپنی ایک ربائی میں لکھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی تعظیم اور توقیر کا قرآن نے حکم دیا۔ دیکھیے پارہ 26 سورہ فتح آیت 9، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 63، صحیح بخاری حدیث نمبر 14، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو وہ نادان جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی ان کے امتی ہیں، تو اعلی حضرت ان کو ڈانٹ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا گیا، دبے لچے یعنی شرمائے ہوئے، ڈرے ہوئے، فصحاء فصیح کی جمع، فصیح کا مطلب ہے خوش گفتار، اچھی گفتگو کرنے والا، عمدہ گفتگو کرنے والا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑے بڑے شاعر، عرب کے بڑے بڑے شاعر، خطیب، جنہیں اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت پر، بلاغت پر بڑا ناز تھا، جب میرے آقا کے سامنے آتے تو ایسے ہو جاتے گویا کہ منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ان کے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کلام تھا۔ وہ کسی اور شاعر نے کہا، امی تھے آپ ایسے کھولی زبان جس دم، دم بھر میں بے زباں تھے سارے زبان والے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین، امی کا مطلب ہے وہ جسے اللہ نے سکھایا، مخلوق میں اس کا کوئی استاد نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا، الرحمن علم القرآن۔ تو آپ نے جب زبان کھولی تو بڑی بڑی زبان والے، یعنی بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب ایسے ہو گئے جیسے وہ گونگے، بلکہ ان میں جسم میں جان نہیں ان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید سنیے اعلی حضرت اپنے محبوب کی کیا شان بیان کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب،
نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. ذل کا مطلب ہے پرتو سایہ، زمانہ جہاں. یہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں 660 صفحے پر مطالع المسرات کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. یہ سنیے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وہ عشق بیان کر رہے ہیں، مگر یہ جو عشق ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اور یاد رکھیے وہی عشق ہے جو شریعت کے مطابق ہے. جو شریعت کے مطابق نہیں وہ تو جہالت ہے. تو اعلی حضرت چونکہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے وہ مفسر ہیں، حافظ قرآن ہیں، ولی اللہ ہیں. آپ کی تو شان ہی کچھ اور ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نعت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا ہی نور ذات باری ہیں، یعنی اللہ تعالی نے اپنے نور کے پرتو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. پھر سارے جہاں کو، ساری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے پیدا کیا. سارا جہان آپ ہی کے لیے بنایا، آپ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، زمانہ ہے. جب آپ محبوب خدا ٹھہرے تو مالک کونین بھی ٹھہرے. سبحان اللہ. اب اعلی حضرت کی اس بات کو اعلی حضرت کے فتاوی اور اعلی حضرت کی وہ نقل کردہ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی. اور وہ مشہور حدیث پاک ہے جسے امیر اہل سنت نے بیانات عطاریہ حصہ سوم کے رسالے سیاہ فام غلام میں نقل کیا. یہ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جابر. امیر اہل سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی. کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا چیز بنائی. سنیے سب سے پہلے کیا چیز بنی. سبحان اللہ. فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو اعلی حضرت نے ایسی تھوڑی کہہ دیا. وہی نور حق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور ہیں. ان کے سامنے آیتیں ہیں، ان کے سامنے حدیثیں ہیں الحمدللہ، ائمہ کی عبارتیں ہیں، کتب ہیں الحمدللہ. مزید اعلی حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے شب اسرا کے دولہا، اور شب معراج آپ تشریف لے گئے لا مقام ہے، کوئی مکان نہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی مکان نہیں، کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا بیان کرے، وہ عقلی کام نہیں کرتی، کیا بیان کریں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان کے مکی ہوئے اور عرش پر تخت نشین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ سارے مکان کس کے لیے؟ محبوب رحمان کے لیے. اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ سارے مکان کس کے لیے؟ اس کے محبوب کے لیے، اس کے نبی کے لیے. مزید سنیے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پر گزر فرما رہے ہیں تو ایسے میں بھی اپنی امت کے احوال سے بے خبر نہیں ہیں. آپ عرش سے گزر فرما رہے ہیں مگر اپنے امتیوں کے دل فرش سے بھی باخبر ہیں. دلوں کے جو راز ہیں نا اس سے بھی باخبر ہیں. اب بڑی پیاری عبارت آپ کو میں پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت نے، جو کہ فتاوی رضویہ جلد 15 میں صفحہ 74 پر لکھی ہے. ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ عرش اعظم پر محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت دلوں کے پوشیدہ رازوں کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. عالم بالا اوپر والے عالم، عالم اسفل نیچے والے عالم جو ہے، عالم ظاہر باطن، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ ظاہر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت ایک سوال کے جواب میں علم مصطفیٰ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. انشاءاللہ یہ سن کر عشق رسول آپ کا موجے مارنے لگے گا. اعلی حضرت لکھتے ہیں اللہ عز و جل نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریگ کا دانہ، یعنی ریت کا ذرہ، ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریگ کا دانہ پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کو محیط ہے. اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ مذکور ہے ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے. اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں. آقا اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو. اور فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں. دلوں میں جو خطرہ گزرتا ہے اس سے آگاہ ہیں. سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے. اعلی حضرت کا عشق رسول ملاحظہ فرمائیے. آقا کی بارگاہ میں اپنی عشق بھری تمنا کا اظہار کر رہے ہیں.
اے میرے آقا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے مبارک نام پر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ اور میرے آقا، ایک صرف جان آپ کے نام نامی پر قربان کرنا آپ کے شایان شان نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں 2 جہان اگر میرے اختیار میں ہو، آپ کے نام پر نثار کر دوں۔ آقا، آپ کا نام تو ایسا ہے کہ کروڑوں جہان ہو تو اس پر نچھاور کر دوں، لیکن کیا کروں کہ کروڑوں جہان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مقطع سنیے اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات جو امیر اہل سنت نے لکھی ہے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ امیر اہل سنت رسائل ابطاریہ حصہ دوم، اس میں رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا۔ یہ امیر اہل سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر اہل سنت کو اعلی حضرت سے کیسی محبت ہے۔ اسی شعر کے بارے میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاست نان پارا، ضلع بہرائچ، یو پی، ہند، انڈیا کے نواب کی مدح میں، تعریف میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، تو اعلی حضرت نے اس کے جواب میں یہ نعت شریف لکھی جو ابھی پڑھی گئی، اور مقطع میں کیا کہا کہ اہل ثروت کی، مالداروں کی، سیٹھوں کی مدح سرائی کیوں کروں، میں تو اپنے کریم اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین پارا نان نہیں، نان یعنی روٹی، اور پارا کیا ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھروں۔ الحمدللہ عز وجل، میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھ بکنے والا نہیں ہوں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں، اعلی حضرت کے عشق بھرے اشعار کے صدقے میں، اعلی حضرت کے عشق بھرے سینے کے صدقے میں، اعلی حضرت کے عشق بھرے دل کے صدقے میں، دماغ کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، عشق رسول کی خیرات لینے کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کیجیے۔ انشاءاللہ عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال بھی درست ہوں گے، علم دین حاصل بھی ہوگا، نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے، ہمارا ظاہر و باطن اچھا فرما دے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے کہ حق